سلطان محمود غزنوی اسلام کی تاریخ کا وہ بہادر سلطان جس نے ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ پر کیسے؟ محمود غزنوی ایک غلام کا بچہ تھا، لیکن انہوں نے آگے جا کر ہندوستان پر 17 حملے کیے۔ محمود غزنوی افغانستان میں پیدا ہوئے اور ان کے والد کا نام سبکتگین تھا، جو اصل میں ایک غلام تھے، لیکن اپنی بہادری اور دلیری سے آہستہ آہستہ آگے جا کر وہ پہنچ کے ایک اعلیٰ درجے تک پہنچ گئے اور آخر کار غزنی سلطنت کے سلطان بن گئے۔ محمود غزنوی کا بچپن عام شہزادیوں کی طرح آراموں میں نہیں گزرا، چونکہ ان کے والد ایک سپاہی تھے اور فوجی ماحول میں زندگی گزارتے تھے، تو اس لیے محمود غزنوی کو بچپن سے ہی جنگی ماحول ملا۔ وہ کھیل کود کی بجائے گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار چلانے کی مشقیں کیا کرتے تھے۔ جب محمود غزنوی 17 سال کے ہو گئے تو ان کے والد نے انہیں اپنے ساتھ جنگوں پر لے جانا شروع کر دیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بس چھوٹے حملوں میں وہ خود اپنے فوج کو لیڈ کیا کرتے تھے۔ یہ واقعات اس بات کا ثبوت تھے کہ یہ لڑکا فیوچر میں ایک عظیم کمانڈر بنیں گے۔ لیکن جب محمود غزنوی اپنی جوانی تک پہنچے تو ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے، اور اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوا کہ غزنی سلطنت کا سلطان کون بنے گا، محمود یا ان کا بھائی اسماعیل؟ کیونکہ ان کے والد نے مرنے سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، لیکن محمود غزنوی اس فیصلے سے خوش نہیں تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اپنے والد کے ساتھ میں جنگوں پر گیا ہوں، اس سے زیادہ تجربہ تو میں رکھتا ہوں، اس لیے زیادہ حق میرا بنتا ہے۔ تو محمود غزنوی نے اپنے بھائی اسماعیل کے خلاف فوجی کارروائی شروع کی اور دونوں بھائیوں کے درمیان ایک سخت جنگ ہوئی، اور آخر کار محمود غزنوی نے اپنی بہادری اور تجربے سے اسماعیل کو شکست دے دی۔ سلطان بنتے ہی محمود غزنوی نے اعلان کیا کہ وہ ایک علاقے کا گورنر نہیں بلکہ ایک آزاد سلطان ہے۔ انہوں نے اپنے فوج کو یونائٹ کیا، حکومت کو مضبوط کیا اور اپنے سامنے بڑے بڑے ٹارگٹ رکھے، جن میں سب سے بڑا ٹارگٹ ہندوستان تھا۔ محمود غزنوی جب تخت پر بیٹھے تو ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہندوستان تھا، جہاں پنجاب اور پشاور پر ہندو شاہی خاندان کی حکومت تھی، جس کا راجہ جے پال تھا، جو پہلے بھی محمود غزنوی کے والد کے ساتھ کئی بار لڑ چکا تھا، اور اب ان کا سامنا محمود غزنوی سے تھا۔ محمود غزنوی نے ایک زبردست فوج تیار کی، دوسری طرف راجہ جے پال نے بھی ایک بڑی فوج تیار کی، جن میں ہزاروں ہاتھی اور بے شمار سپاہی شامل تھے۔ جے پال سمجھتا تھا کہ اس بار وہ غزنی فوج کو شکست دے دے گا، لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کا سامنا کس کے ساتھ ہے۔ دونوں فوجیں پشاور میں آمنے سامنے ہوئے۔ یہ جگہ برصغیر کے دروازے کی حیثیت رکھتی تھی، اس لیے یہ جنگ صرف ایک مارکا نہیں بلکہ ہندوستان میں داخلے کا پہلا راستہ تھا۔ جنگ شروع ہوئی تو جے پال کی فوج کا اپنی تعداد پر بہت غرور تھا، اور وہ لوگ چیخیں لگا کر مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کس کو ڈرا رہے ہیں، مسلمانوں کو۔ لیکن محمود غزنوی نے بہت ہی ہوشیاری سے دشمن کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور آہستہ آہستہ ان کو کرش کر دیا، اور بہت سخت لڑائی کرنے کے بعد جے پال کو شکست ہوئی، ہزاروں فوجی مارے گئے اور راجہ جے پال کو قید کر دیا گیا۔ لیکن کچھ عرصہ بعد محمود غزنوی نے انہیں رہا کر دیا، لیکن جے پال اپنی شکست برداشت نہ کر سکا اور کچھ وقت بعد انہوں نے خود کو آگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس جنگ کے نتیجے میں محمود غزنوی نے پنجاب کے بڑے علاقے فتح کر لیے، اور یہ جنگ برصغیر میں ان کی پہلی کامیابی تھی، جس کے بعد محمود غزنوی آگے بڑھتے گئے اور ملتان کو بھی فتح کر دیا۔ ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی ہندوستان کے ایک اور بڑے شہر تہانسر کی طرف چلے گئے۔ یہ شہر موجودہ بھارت کے شہر ہریانہ میں واقع تھا اور ہندو کے لیے ایک اہم مذہبی مرکز مانا جاتا تھا۔ محمود غزنوی نے ایک زبردست فوج تیار کی اور تہانسر کی طرف چلے گئے۔ وہاں کے راجہ کو جب پتا چلا کہ محمود غزنوی ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو انہوں نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے فوج میں اتحاد، یونٹی نہیں تھی، اور جب کسی قوم میں یونٹی نہ ہو تو ان کا حال پھر آج کے مسلمانوں کو دیکھ لے۔ لیکن یہ جنگ زیادہ دیر تک نہ چلی، کیونکہ ہندو راجے محمود غزنوی کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹک سکے۔ محمود غزنوی نے وہاں کے بڑے مندروں کو توڑ دیا اور ان میں موجود سونا، چاندی اور قیمتی پتھر قبضے میں لے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں سے اتنی دولت ملی کہ غزنی کا خزانہ بھر گیا۔